بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان نے رہا ہونا ہے، عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ اب اس سے کہیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی زندگی کا مقصد اب اقتدار نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ رہا ہوں گے اور اس کے بعد الیکشن اور پرائم منسٹر بن جائیں گے، بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آپ ان کی تقریروں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، خاص طور پر گرفتاری سے پہلے، وہاں وہ کیا کہتے تھے کہ غلامی قبول نہیں کرنی، آپ نے کبھی غلامی قبول نہیں کرنی۔ یہ ان کا مین مقصد تھا کہ اب لوگوں کو ہم نے حقیقی آزادی کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے خلاف قوم کھڑی ہو جائے۔ اور آج وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کو پتا چل رہا ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ آج اسلام آباد میں خواتین بھی نکلی ہیں، خواتین اساتذہ نے بھی احتجاج کیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، سرکاری ملازمین نے بھی احتجاج کیا ہے، آج صحافی بھی نکل رہے ہیں، آج وکلاء بھی نکل رہے ہیں، تمام سوسائٹی نکل رہی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کر رہی ہیں۔ آج دیکھیں یہ وقت بدل رہا ہے کہ بند کمروں میں فیصلے اب نہیں ہو سکتے، اب عوام کی منشا کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ اب ایک موومنٹ بلڈ ہو رہی ہے، چاہے وہ عید کے بعد گرینڈ الائنس کی بات ہو۔ اب اپنے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، نون لیگ کے اپنے لوگ، میں آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیوز دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان کے حق میں نون لیگ کے وہ لوگ جن پر نون لیگ انحصار کرتی تھی، رجیم چینج میں جو پیش تھے، جنہوں نے ڈیل کروائی، آج وہ لوگ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ نون لیگ کی ڈیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کس طرح سے گواہیاں آ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، یہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کی بات مانیں گے یا پرائم منسٹر کی کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 والی کہ ملک ترقی کر رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے، ٹیک آف ہو گیا ہے، ترقی اور خوشحالی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ساکھ ہی ملک کی کچھ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کیا، اعتراف کیا وزیر خزانہ نے۔ اور پھر رنگے ہاتھوں چیزیں پکڑی جا رہی ہیں کہ کتنا انہوں نے قرض لیا ہے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، کون یہ قرض واپس کرے گا۔ تو یہ حالات اتنے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عمران خان رہا ہوگا اور جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو اس وقت بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک لہر نظر آ رہی اتنی خوفناک، وہ کس طرح سے رکے گی؟ جب انٹرویو دیتا ہے وزیر اعلیٰ فارم 47 کا بلوچستان کا، اور جب وہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ اس کے فوری بعد 7 لوگوں کو، اس ملک کے شہری، معصوم شہری، پنجاب کے شہری، صرف ان کی یہ شناخت کر کے کہ ان کا ایڈریس شناختی کارڈ پنجاب کا ہے، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ قتل عام ہو رہا ہے سڑکوں پر، مین شاہراہوں پر یہ ہو رہا ہے بلوچستان میں، اور مین سڑک پر آتے ہیں دندناتے ہوئے دہشت گرد، آتے ہیں لوگوں کو مار کر چلے جاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی اتنی ترقی تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ یہ ان کی ترقی کا ماڈل ہے۔ سوچ دیکھیے آپ، یہی ماڈل، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کا ماڈل یہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، انسانی حقوق ہے نہیں، اور یہ ترقی ہو رہی ہے جی ملک میں۔ اب عمران خان نے یہ کہا تھا نا کہ آپ نے اس وقت تک ہار نہیں ماننی جب تک، بلکہ جملہ یہ ہے کہ آدمی اس وقت ہارتا ہے جب وہ ہار مان جائے، ورنہ ہار بھی اس کو ہرا نہیں سکتی۔ تو تسلسل نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مہذب معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں کوئی انسانی اقدار ہو، یہی ہو سکتا نا، آپ کسی طرح کوئی ہتھیار اٹھانے کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا، نہ اٹھانے چاہیے۔ تو سڑکوں پر بھی پتہ ہے عدالتیں مینجڈ ہیں، عدالتوں میں بھی، میڈیا میں بھی، ہر سطح پر، ہر جگہ، جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک سپرٹ الائیو ہے ریزسٹنس کی، مزاحمت کی اس نظام کے خلاف، وہ چل رہی ہے، اور وہ قیدی نمبر 804 کے ذریعے چل رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہوگا، جتنا تو ظلم ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عمران خان سے آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی ان کے رہنماؤں کی، وہ باہر کھڑے رہے اڈیالہ جیل کے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، مگر اس حد سے زیادہ ان کے لیے جانا مشکل ہے کچھ حدود سے، کہ جی اس کو بھوکا رکھ دیں عمران خان کو، اور اس کو کوئی ٹارچر اس طرح سے کرے، ذہنی ٹارچر جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، باقی فزیکل ٹارچر کچھ اس طرح کا کر دیں، کوئی اور اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دی۔ یہ نا کہ 10 دن تک کوئی نہیں مل سکتا، جتنی بھی کیسز ہیں وہ جیل میں ہی لگیں گے، آگے لے جائیں، ملاقات اور پابندیاں جو کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کریں تو پھر خود عالمی سطح پر لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جیل میں ہوتے ہوئے قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگر آپ وہ پورے نہیں کریں گے تو آپ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، اور وہ پہلی نظریں گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ویسے ہی انسانی حقوق کی پامالیاں، پیکا ایکٹ، یہ وہ تو چل ہی رہا ہے۔ عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات نہ کرانے پر عدالت نے حکم جاری کیا، اور اس کے بعد آخرکار عمران خان کی ملاقات کروائی گئی، شاید کافی عرصے سے نہیں کروائی جا رہی تھی، اور پھر ملاقات کروانی پڑی۔ ایک تو یہ عمران خان بڑا کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے۔ شہباز حکومت نے 7 ماہ میں 4 ارب 58 کروڑ ڈالر قرض لے لیا۔ یہ سوچئے، شہباز حکومت 7 ماہ میں 4 ارب 58 کروڑ ڈالر، یہ واپس کون کرے گا؟ یہ اس طرح سے چلا رہے ہیں جی، یہ خوشحالی آ رہی ہے، قرض لے رہے ہیں اور پچھلا قرض واپس نہیں ہو رہا، مزید قرض لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے
پارلیمنٹ چل رہی ہے اس قرض کے ذریعے، الیکشن کمیشن چل رہا ہے اس قرض کے ذریعے، پولیس اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں قرض لے کر۔ یہ بھی اہم خبر ہے، آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، شاہی ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں پروقار استقبالی اور گارڈ آف آنر دیا۔ آرمی چیف ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ گئے۔ اب وہاں پر احتجاج بھی ہوا ہے جب آرمی چیف گئے ہیں، اور اس بارے میں عطا تارڑ نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کروا رہی ہے، یہ باز نہیں آ رہے اور ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آرمی چیف کے برطانیہ جاتے ہوئے وہاں پر پھر احتجاج شروع ہو گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ہے، انہوں نے بیرز بھی اٹھائے ہیں اور آرمی چیف کے خلاف انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے، اور اس وجہ سے اب عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور مطلب مزید سختیاں ہوں گی۔ اس طرح تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اب تو اور زیادہ مشکلات ہوں گی تحریک انصاف کے لیے، جو اگر جس طرح سے احتجاج برطانیہ میں کیا گیا آرمی چیف کے وہاں دورے پر۔ سفارت خانوں کی کارکردگی بڑھانے کا ٹاسک، خصوصی کمیٹی قائم، یعنی سفارت خانے بھی فارغ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ان سے۔ وفاقی حکومت کا رواں سال کے ابتدائی 7 ماہ میں اربوں ڈالر قرض، تفصیلات سامنے آ گئی، ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے۔ اب جو میں نے آپ سے شروع برس کیا تھا نا کہ رجیم چینج کروانے والے، ڈیلیں کروانے والے، شہباز شریف کو لے جا کر نواز شریف کو ریلیف دلوانے والے، ان کے پلیٹلیٹس گرائے اور کس طرح باہر گئے، وہ محمد زبیر کیا کہتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں رہنے والے مفتاح اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ 8 فروری کو رات 10 بجے کسی بھی چینل کی سکرین دکھا دیں، پشاور سے ملتان تک تحریک انصاف آگے تھی، اس کے بعد رزلٹ رک گئے، لاہور کی 14، اسلام آباد کی 3، کراچی کی 18 نشستیں دیکھ لیں۔ الیکشن کے بعد قانون بدل کر ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز لگائے گئے۔ محمد زبیر، قانون بدلا کہ ریٹائرڈ وہ لوگ لگائیں جو انصاف نہ ہونے دیں۔ جب 8 فروری کو آپ رات کے 9:30 بجے 10 بجے کی سکرین دکھاتے ہیں، 8 فروری کی کسی چینل کی دکھاتے، بالکل کسی ایک چینل کی دکھاتے، جیو کی دکھاتے، نہیں اس میں کیا تھا؟ پشاور بند سے لے کے ملتان پہنچ گئے تھے اور ہر جگہ 90% آگے کون تھا؟ پی ٹی آئی آگے تھے۔ لاہور کی 14 نشستوں میں سے اسلام آباد کی 3 نشستیں، اور اس میں جو مارجن تھا اس کے بعد رزلٹ چھوٹ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ تینوں کی تینوں سیٹیں اسلام آباد کی تحریک انصاف جیتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جج صاحب جب دیکھ رہے تھے ان کو رکوایا، الیکشن کمیشن میں گئے، ججز اپنی مرضی کے لگائے، ہر جگہ ان کا یہ حال ہوا۔ پھر انہوں نے چیزیں بڑی مشکل سے مینج کی۔ آسانی کیا ہے؟ فارم 45 ایک ٹوٹل کر دیں، آپ ایک کلاس 4 کے بھی بچے کو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 45 دیں اور وہ ٹوٹل کر لیں اور فارم 47 سے میچ کر لیں، کسی کے میچ ہوں گے جب۔ اور ٹریبیونل کا میں بتا دیتا ہوں خیرہ صاحب کو، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل ہے، الیکشن سے پہلے جو رول تھا وہ یہ تھا کہ جی حاضر سروس ججز ہوں گے وہ ٹریبیونل کا حصہ ہوں گے۔ اب ان کو پتا تھا کہ حاضر سروس ججز کو ہم چیک کنٹرول نہ کر سکیں، تو اس کے الیکشن کے 2 مہینے کے بعد قانون چینج کیا گیا، قانون چینج کیا گیا کہ ریٹائرڈ کو، کیونکہ ریٹائرڈ تو آپ اپنی مرضی سے بھائی بھانجا جس کو بھی، اس کو وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ سرونگ ججز تھے، ان کے لیے ذرا مسئلہ تھا۔ ریٹائرڈ ان کو لگائیں گے بھائی، ریٹائر پہلے کمٹمنٹ کر کے کہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ آئے گا، کوئی الیکشن آپ نے نہیں کھولنا، کچھ نہیں کرنا، بس دبا دو، ان لوگوں کو لگایا گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی ظاہر ساتھ تھی، جبکہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا، اور کہہ رہا ہے کہ پورے ملک میں جھلو پھیرا گیا فارم 47 کا، وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے انکشافات راولپنڈی کے کمشنر سے بھی آگے کے ہیں، جو گورنر پنجاب نے کہا ہے، انٹرویو موجود ہے ٹیلی ویژن پر، اس نے کہا ہے کہ یہ سب ہارے ہوئے ہیں، عطا تارڑ کیا، یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں، سب جگہ جھلو پھرا گیا۔ تو آپ نے ایک بینیفٹ دینا ہے تو آپ اس کو ٹریبیونل میں اٹھا دیا۔ آپ صرف مجھے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لاہور کے 14 حلقے اور اسلام آباد کے 3 حلقے اور کراچی کے 18 حلقوں کا فارم 45 میچ کر کے دیکھ لیں، فارم 47 خیر صاحب خود یہ ایکسرسائز کر لیں، کیونکہ یہ ہر دفعہ جب آپ یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ 2013 میں بھی وہ کہہ رہے جی آپ کر کے دیکھ لیں، خود کر کے دیکھ لیں، لاہور کے سارے حلقے، کراچی کے اور اسلام آباد کے 3، یہ حال ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں، اب دیکھیں نا، اور عمران خان کیا کرے، ریزسٹنس کر رہا ہے، گواہیاں دیکھیں باہر آ رہی ہیں، میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے اور نون لیگ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں۔ پھر اچھا اس میں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ مفتاح اسماعیل کیا کہتے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، یہ ان کے وزیر خزانہ بھی رہے پہلے دور کے، ان کی بھی گفتگو سن لیجئے۔ میں صرف تمام عدالت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے حلقے میں 45 پہ کون جیتا اور 47 پہ کون جیتا ہے، آپ بتا دیجیے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ نہیں سر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی فکر نہیں ہے، میں یہ سرٹن نہیں کر رہا کہ یہ سارا الیکشن درست تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 2013 میں ٹھیک ہوا تھا پرپوز کے لیے، میں آپ کے ساتھ 2013 کے الیکشن پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں، اس کی غلطی نہیں بہت کہہ رہے ہیں جی وہ 2013 کی غلطی، لیکن وہ فارم 45 پر نہیں آ رہا ہے، اس پر مفتاح اسماعیل نے پھر قہقہے لگائے۔ یہاں حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے کنٹرول کرو، اور بھارت کیا کر رہا ہے، قطر کا انڈیا میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان، 10 ارب ڈالر کی وہاں سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں جناب کس طرح سے عمران خان کنٹرول کرنا ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کے جلسے کا حال سن لیجیے، ناروال میں ہوا، ناروال سے ہی نون لیگ میں رہنے والے
جناب دانیال عزیز صاحب نے کیا اپنے حلقے کے حوالے سے بتایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ جو نون لیگ کر رہے ہیں, جو ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, مفتاح اسماعیل ہوں, محمد زبیر ہوں, اب دانیال عزیز کیا بتا رہے ہیں, کیسے لوگ کو لایا گیا. کہہ رہی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر سے جب وہ آ رہی تھی تو جلسے گاہ دیکھ کے ان کو تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے عوام جو ہے انہوں نے رسپونڈ کیا, ناروبائی کی عوام نکلی. جی بالکل, بڑا اچھا رسپونڈ کیا جی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً کوئی 20-25 ہزار ملازمین ہیں, انہوں نے بہت اچھی طرح رسپونڈ کیا. جو ہمارا یعنی سرکاری ملازمین کی وہاں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی, 20-25 ہزار ان کی ڈیوٹیاں الگ لگی ہوئی تھی, دیگر کی الگ تھی, اس طرح جلسہ کرایا گیا. 50-5 ہزار اسٹاف ہے, انہوں نے اپنے افسروں کو بڑی اچھی طرح رسپونڈ کیا. 4 قدم کی حاضری لگی جلسے سے پہلے, اور وہاں پر موجود رہے کہ ان کو قاعدہ احکامات دیے گئے کہ آپ جھنڈے کیسے چلانے ہیں, بیٹھنا کیسے, نعرے کیسے مارنے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں تو یہ لیں, یہ ہمیشہ سرکاری ملازمین کے ذریعے بھرتیاں کر کے انہوں نے جلسے کیے. یہ دیکھیں اب یہ سرکاری ملازمین کا اسلام آباد میں کس طرح سے احتجاج ہوا, یہ دیکھیں. جب تک ہمارے منظور نہیں ہوگا ملازمین اتحاد, ملازمین اتحاد, نعرے تکبیر. یہ صرف آپ کو ابھی مرد نظر آ رہے ہیں, خواتین بھی پہنچی ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں. اچھا, اب جو تجزیہ کار عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتے تھے وہ بھی کہتے ہیں عمران خان کو رہا کیے بغیر, عمران خان سے بات کیے بغیر, اس کو شامل کیے بغیر سیاسی پروسیس میں آپ جو مرضی کر لیں, آپ کسی بھی صورت میں استحکام نہیں لا سکیں گے, اور کسی بھی طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشنز میں اب آپ جیت نہیں سکتے. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں نہیں ہو سکتا. اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی جب بھی زور لگایا گیا کس طرح سے زیادہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ, سرکاری اسکول پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر خواتین ٹیچر اسلام آباد پاک سیکریٹریٹ پہنچ گئی, کہتی ہیں جب تک نہیں جائیں گی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. کہتے ہیں جی تعلیم ہم دے رہے ہیں, پنجاب میں تعلیم ہو رہی, یہ تعلیم ہو رہی ہے, سرکاری اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں یہاں پر. اور میو ہسپتال جو سب سے بڑا ہاسپٹل کہا جاتا ہے جی, وہاں پر وہ لفٹ ہی گر گئی, جو بھی پتہ نہیں چند دن پہلے اس کا افتتاح کیا گیا تھا, 8 لوگ زخمی ہو گئے ہیں. 2 نمبریاں اتنی ہیں, کس کس بات کا رونا روئیں. یہ دیکھیں خواتین اساتذہ بھی نکلے ہیں. یہ ہے جی مریم صاحبہ کی کارکردگی, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پتہ نہیں کیا ترقی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا خاتمہ کر کے, تعلیم کا خاتمہ کر کے ترقی کر رہے ہیں. یہ ایک اور مثال دیکھ لیجئے, ٹاپ کنٹریز لوزنگ پیپل ٹو امیگریشن ان 2023. 2023 جب سے یہ رجیم چینج آیا ہے اس کے بعد کا ڈیٹا دیکھیں آپ کہ سب سے زیادہ کہاں کے لوگوں نے مائگریٹ کیا ہے. پاکستان سب سے آگے, پھر سوڈان, انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش اور اس طرح دیگر ممالک نیچے. اور یہ برین ڈرین ہے, یعنی کہ مزدور طبقہ جا رہا ہے, انجینئر, ڈاکٹرز, وہ سب یہاں سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں. اچھا, جس طرح سے عمران خان کا نام سننا نہیں پسند موجودہ حکومت کو, اسٹیڈیم میں پھر بھی نعرے لگ جاتے ہیں, کوئی اس کا بینر نہ دکھایا جائے, کچھ نہ کیا جائے, ان کے لیے مسئلہ ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے, کرکٹ کے عظیم آل راؤنڈر عمران خان کی خدمات کا اعتراف, پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم میں رکھنے کی منظوری, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے دستخط بھی ہو گئے اس پہ. لیں جی, اب اس کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہو جائے گا. ویسے عمران خان کو ان چیزوں کو کہتے ہیں جی ضرورت نہیں ہے, یہ حرکتیں شریف خاندان کی ہوتی ہیں, مگر چونکہ اب وہ یہ ایک رد عمل کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں تم کہو گے کہ جی عمران خان نام نہیں لیا جا سکتا. جب اب وہاں پر میچ ہوگا پشاور میں, پتہ نہیں موجودہ حکومت کروانے دے گی نہیں, لیکن پھر وہ نام عمران خان کا آئے گا. اسی طرح ٹیلی ویژن پر نہیں لیا جا سکتا, تصویر نہیں چل سکتی, تو پھر اس کے ریئیکشن میں یہ چیزیں تو ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.